جی گھر میں جب راشن آتا ہے خوش میوہ جات ہو گئے، آٹا ہو گیا، چینی ہوگی، زیرہ، دھنیا، اجوائن، جو بھی اس طرح کے سامان، نمک مرچی وغیرہ جو بھی ہو گئی، تو ہم کیا کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب ہم گھر میں اکٹھی سبزیاں آتی ہیں، فروٹ آتے ہیں، تو اس طرح کی پلاسٹک کی وہ ٹریس ہی دیتے ہیں یا باکسز ہوتے ہیں، تو ان کو مت پھینکا کریں۔ جب ہم دال بناتے ہیں، بعض کا جلدی دال بنانی ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں۔ السلام علیکم۔ جی گھر میں جب راشن آتا ہے، خوش میوہ جات ہو گئے، آٹا ہو گیا، چینی ہوگی، زیرہ، دھنیا، اجوائن، جو بھی اس طرح کے سامان، نمک مرچی وغیرہ جو بھی ہو گئی، تو ہم کیا کرتے ہیں، نیا سامان لے کر آتے ہیں تو پہلے جار کھولتے ہیں، جار کے اوپر ہی جو ہے اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو پہلے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے جو یوز کر رہے ہیں پہلے اس کو جو ہے آپ نکالیں، بہتر تو ہے پھر جار کو اچھی طرح دھو لیں، اس کی صفائی وغیرہ کر کے اسے ڈرائی کر کے پھر جو نیا جو سامان لے کر آئے ہیں پہلے وہ نیا سامان ڈالیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پرانے والا جو بھی دالیں ہیں، جو بھی ہیں، زیرہ ہے، دھنیا ہے، جو بھی ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا جو آپ نے، اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو وہ نیچے کا جو پڑا ہوگا نا، جو بھی بچا ریمیننگ اماؤنٹ تھی کسی بھی چیز کی، وہ پڑی رہ جائے گی اور آہستہ آہستہ کر کے وہ پاؤڈر بننا شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا کیڑا آ جائے گا اور وہ خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ اس طرح کریں گے تو صحیح رہے گا۔ اور جب آپ گھر میں زیرہ آیا کرے، دھنیا آیا کرے، خشک دھنیا، اس کو تو خاص طور پر جو ہے نا چھان لینا چاہیے، کیونکہ یہ دھوپ میں سکھایا جاتا ہے، اس میں جو ہے مٹی ہوتی ہے، کافی زیادہ بعض اوقات تو مٹی نکلتی ہے۔ اتفاق سے الحمدللہ اس میں مٹی نہیں نکلی ہے، یہ صاف ہی تھا۔ اجوائن کو بھی اس طرح آپ جو ہے وہ صاف کر لیا کریں، لیکن اگر بہتر تو یہ ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر مٹی نکل رہی ہے تو اس کو اسی چھلنی میں ڈال کے دھو لیں، اور دھونے کے بعد اس کو پھیلا دیں اور دھوپ میں رکھ دیں تو بالکل ڈرائی ہو جائے گا۔ لیکن اجوائن کو دھونا نہیں چاہیے، صرف دھنیا، خشک دھنیا اور زیرہ، اس کو دھو لیا کریں۔ آگے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب ہم گھر میں اکٹھی سبزیاں آتی ہیں، فروٹ آتے ہیں، تو اس طرح کی پلاسٹک کی وہ ٹریس ہی دیتے ہیں یا باکسز ہوتے ہیں، تو ان کو مت پھینکا کریں۔ اس میں جو ہے بچوں کے کپڑے رکھ دیا کریں، جیسے اکٹھے چھوٹے بچوں کے ایک ہی جگہ کپڑے رکھ دیے، باسکٹ اٹھائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ بنیانیں ہو گئی بچوں کی چھوٹے چھوٹے سکارف ہو گئے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو گئی، ایک طرح کی باسکٹ میں رکھی ہوئی۔ اگر بہت ہی آپ کانشیس ہیں تو اس کے اوپر آپ ریپ کر لیں، اس کے اوپر کپڑا چڑھا لیں۔ میں نے تو نہیں چڑھایا، میں نے تو اسی طرح ہی رکھ دیا ہے، تو مجھے جو ہے بہت زیادہ آسانی رہتی ہے اس طرح، اور زیادہ جو ہے چیز بیکار بھی نہیں جاتی اور اس طرح یوٹیلائز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کتنا مناسب سا لگ رہا ہے کہ ہر چیز آرگنائز ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم دال بناتے ہیں، بعض کا جلدی دال بنانی ہوتی ہے، دال ہو گئے، چنے ہو گئے، چاول تو نہیں، یہ چاول کو پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں بٹ اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں رہے گا، خاص طور پر دالوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں۔ کیا جلدی ہمیں جھٹ پر دال بنانی ہے تو آپ کیا کریں، ہاٹ پاٹ کے اندر گرم پانی ڈالیں، پھر اس کے اندر دال کو بھگونے کے لیے رکھ دیں۔ آدھے گھنٹے کے اندر دال جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا سوک ہو جائے گی، نرم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے نا وہ، ورنہ تو بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دکھایا ہے، یہاں پہ تو ویسے بھی جو ہے نا کچھ دالیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت جلدی جو ہے نا سوک ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ لگا اور یہ نرم ہو گئی ہے دال۔ اب دال ہی کا ذکر آ گیا تو میں ایک جھٹ پٹ آپ کو دال بنانے کی ریسپی بتاتی ہوں۔ آپ ساری سبزیاں اس کے اندر ڈالیں، نمک مرچی ہلدی دھنیا یہ ڈالیں، پیاز ٹماٹر ہری مرچی پانی ڈالیں، ساری چیزیں اپنے اکٹھی ڈال لیں اور اس کو پریشر کوکر میں بنائیں۔ جو میں ریسپی بتا رہی ہوں اس سے آپ بنائیں گے نا، آپ کی بہت لاجواب دال بنے گی۔ اچھا پریشر کوکر میں بنائیں تو اس کی جب جو پیچ اٹھ جائے نا، پیچ اٹھنے کے بعد اس کی وسل کو نہیں چلانا، آپ نے اتنی اسٹیم کر دینی ہے کہ جسٹ نا اس کا پیچ ہی اٹھا رہے۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد آپ جو ہے وہ پریشر کوکر بند کریں گے تو اس طرح گھلی ہوئی دال ہوگی، بہت کمال کی دال بنتی ہے، بہت لاجواب دال بنتی ہے۔ بس آپ نے جو ہے وسل نہیں چلانی، اس کی وسل چلائیں گے کوکر پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں۔ تڑکے میں نے پیاز لہسن کسوری میتھی زیرہ اور سرخ مرچ پاؤڈر اور ہینگ، اس کا میں نے تڑکا لگایا ہے۔ اینڈ پر آ کر جو ہے اس میں جو ہے ہرا دھنیا بھی اوپر سے ڈال دیا اور لیمن ڈالا، پھر جو مزیدار دال تیار ہو گئی۔ اتنی مزے کی دال بنتی ہے نا کہ آپ کی خاندان میں واہ واہ ہو جائے گی اگر آپ اس ریسپی سے بنائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔